ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں میں آپ کے درمیان پھر آج ماڈل پیپر سیٹ 3 لے کر آ گیا ہوں، جو آج سیٹ 3 میں آپ کو 1 سے لے کر 25 سوال کروائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے ایگزام میں یہیں سے کوشچن لگ بھگ آئے گا۔ دیکھیے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور آپ کو مجھ سے ٹیلی گرام وغیرہ میں PDF وغیرہ کچھ بھی لینا ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریے گا۔ میرا ٹیلی گرام رحمانی آن لائن کلاسز ہے۔ میرا موبائل نمبر ہے 7301211028۔ دیکھیے ساتھیوں، آج کا ماڈل پیپر 3 کا سب سے پہلا سوال ہے کہ غالب کب پیدا ہوئے؟ تو غالب کس سن میں پیدا ہوئے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا آپشن اے ہو جائے گا۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1797 میں ہوئی ہے، 1797 میں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ غالب شاعر میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو غالب پہلے شاعر میں جو تخلص اسد کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر 2 کا آپشن ڈی ہو جائے گا، اسد کرتے تھے۔ بعد میں غالب کیا تخلص کرنے لگے تھے؟ غالب تخلص کرنے لگے تھے۔ کیا کرنے لگے تھے؟ بعد میں غالب تخلص اسد کرنے لگے تھے۔ بعد میں غالب کیا تخلص کرنے لگے تھے؟ غالب کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے، پہلے اسد اور بعد میں غالب، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کا سوال ہے کہ ان میں سے لاحقہ کی تلاش کیجیے۔ لاحقہ کون ہے؟ تو سوال نمبر 3 کا آپشن سی ہو جائے گا، عقل مند۔ آپشن سی ہو جائے گا، عقل مند۔ دیکھیے دوستو، PDF میں پڑھا رہے ہیں، اگر ایسے پڑھا دیں تو اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا۔ لاحقہ کہتے ہیں کوئی اصل لفظ ہو، اس کے آخر میں کوئی لفظ لگا دیتے ہیں تو اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے عقل ہے تو عقل الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں، عقل کے آخر میں مند لگا دیے تو اسی کو لاحقہ بولیں گے۔ اور اگر اس کے شروع میں جو لگائیں گے تو وہ کیا نام ہے؟ سابقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر سوال ہے کہ خار کا ہمصوت لفظ کیا ہے؟ ہمصوت یعنی بولنے میں ایک جیسا ہو، تو خار کا ہمصوت لفظ سوال نمبر 4 کا آپشن یہ ہو جائے گا، خوار ہوگا۔ ہمصوت لفظ کیا ہو جائے گا؟ خار ہو جائے گا، خار کا خوار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضمیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کی 5 قسمیں بتا رہے ہیں، اور صورت میں اور اس میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ صورت ضمیر کی کتنی ہے؟ تو ضمیر کی جو صورت ہے وہ سوال نمبر 5 کا آپشن اے ہو جائے گا۔ ضمیر کی صورت 3 ہے، وہ سمجھے، اور قسمیں جو ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ دھیان میں رکھ کے آپ اس کو سوال بنائیے گا۔ ضمیر کی 3 صورتیں جو ہیں آپ کو یاد ہوگی، ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 6واں سوال ہے وہ کون ایسی علاقائی زبان ہے جس کی نظم اور نثر دونوں ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ کون ایسی زبان ہے؟ سوال نمبر 6 کا آپشن سی ہو جائے گا، ملیالم زبان ہے جو ہمارے نصاب میں اس کی نظم بھی شامل ہے، ملیالم کی، اور نثر بھی شامل ہے۔ سوال نمبر 7 کا آپشن 7 ہو جائے گا کہ انسان کس زبان کی نظم ہے؟ انسان کس زبان میں لکھی گئی ہے، کون سی نظم تھی؟ تو سوال نمبر 7 کا آپشن بی ہو جائے گا، تیلگو میں۔ کس زبان میں؟ تیلگو میں۔ نسیم کے والد کا کیا نام تھا؟ نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 8 کا آپشن بی ہو جائے گا، گنگا پرساد تھا۔ نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ گنگا پرساد تھا۔ کیا نام تھا؟ گنگا پرساد تھا۔ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے تھا؟ احمد فراز جو کس ملک کے رہنے والے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو احمد فراز کا تعلق کہاں سے تھا؟ پاکستان سے تھا۔ احمد فراز کا تعلق پاکستان سے تھا۔ سوال نمبر 9 کا آپشن سی ہو جائے گا، کہاں سے تھا؟ پاکستان سے تعلق تھا۔ سوال نمبر 10 ہے کہ حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے مامور تھے؟ تو سوال نمبر 10 کا آپشن بی ہو جائے گا، غالب انسٹیٹیوٹ دہلی میں۔ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے کہ 9 دو 11 ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ ہے، محاورہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو 9 دو 11 ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو بھاگ جانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 9 دو 11 کا مطلب بھاگ جانا۔ تو سوال نمبر 11 کا آپشن سی ہو جائے گا، آپشن سی ہو جائے گا، بھاگ جانا۔ یہ نئی گاڑی میں موصوف کون ہے؟ یہ نئی گاڑی میں موصوف کون ہے؟ سوال نمبر 12 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟
یہ نئی گاڑی ہے موصوف کہتے ہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو صفت جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو یہ نئی گاڑی میں موصوف کون ہے؟ تو یہ نئی گاڑی میں موصوف کون ہے؟ سوال نمبر 12 کا آپشن سی ہو جائے گا، گاڑی ہے، گاڑی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعر کے ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ کس شاعر کے ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ کالی داس کا کیا ہے۔ کس کا؟ کالی داس کا کیا ہے۔ کس شاعر کا ترجمہ کیا؟ کالی داس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ ظفر گورکھپوری کے شاعری کے کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ یعنی ظفر گورکھپوری نے شاعری کے کتنے مجموعے چھپ کر آ چکے ہیں ظفر گورکھپوری کے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 14 نمبر کا سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، کتنے؟ 7 آ چکے ہیں۔ 14 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا۔ سلام مچھلی شہری کے گیتوں کے ایک مجموعے کا نام لکھے۔ سلام مچھلی شہری کے گیت کے ایک مجموعے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام لکھنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اس کا نام کیا تھا اس کو؟ تو اس کا نام 3 ہیرے تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ 3 ہیرے۔ 15 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 16 نمبر کا سوال ہے کے سچیتانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کے 16 نمبر کا سوال کا ہے آپشن سی، کے سچیتانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو وہ کون سی نظم ہے؟ وہ کون سی نظم ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو 16 نمبر کا سوال آپشن اے ہو جائے گا، وہ ملاقات ہے۔ کیا ہے؟ وہ ملاقات ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ گوپی ناتھ کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ تو گوپی ناتھ کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ تو سوال نمبر 17 کا آپشن سی ہو جائے گا، سیکنڈ ہینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سب روشنی کا سوال ہے، یہ سب روشنی سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اس روشنی سے بھی 10% کے قریب سوال آتا ہے، تو روشنی کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نصاب میں شامل، نصاب کہتے ہیں پاٹیچریا کو، کریکولم کو۔ نصاب میں شامل افسانہ خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہے؟ یعنی خالی صندوق کو لکھنے والے کون ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو 18 نمبر سوال کا آپشن بی ہو جائے گا، اندرا گوسوامی۔ کیا نام ہے؟ اندرا گوسوامی۔ 18 نمبر کا آپشن بی ہو جائے گا۔ 19واں سوال ہے کہ واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ واترک کے کنارے جو کہانی لکھی گئی ہے وہ کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ تو وہ گجراتی زبان میں لکھی گئی ہے۔ 19 نمبر کا سوال آپشن سی ہو جائے گا، گجراتی زبان میں وہ کہانی لکھی گئی تھی۔ 20واں سوال ہے کہ لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ آبائی وطن کہتے ہیں جہاں باپ دادا کا گھر ہوتا ہے، تو لطف الرحمن صاحب کا آبائی وطن آپشن اے ہو جائے گا، جالے دربھنگا تھا۔ کہاں تھا؟ جالے دربھنگا۔ جالے کے پاس ایک بغل میں جالے دربھنگا ڈیوڑا تھا۔ کہاں تھا؟ دربھنگا ڈیوڑا تھا۔ یہ جالے کے بغل میں ہی روڑا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کی پیدائش بنیار پور چھپڑا میں ہوئی تھی، لطف الرحمن صاحب کی پیدائش۔ اور لطف الرحمن صاحب ایک بڑے نیتا لیڈر تھے اور پالیٹکس بھی کیا، ان کو پالیٹکس سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ لطف الرحمن صاحب بھاگلپور میں ہی اپنے تدریس کا آغاز شروع کیا تھا اور وہیں سے الیکشن بھی لڑا تھا۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی سی۔ اور فراش کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ تو سوال نمبر 21 کا آپشن سی ہو جائے گا، فرش کا فاعل کیا ہو جائے گا؟ فراش ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فراش ہو جائے گا۔ فرش کا فاعل فراش ہو جائے گا۔ 22 نمبر سوال ہے کہ درجہ ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ حاصل مصدر یہاں سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22 کا 23 کا ہے کھانا کھاؤ کون فعل ہے؟ کھاؤ جس چیز میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ تو کھانا کھاؤ یہاں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو سوال نمبر 23 کا آپشن اے ہو جائے گا، فعل امر، ٹھیک ہے۔ کون ہو جائے گا؟ فعل امر۔ مجاز کی ضد کیا ہوگی؟ 24واں نمبر سوال ہے کہ مجاز کی ضد کیا ہوگی؟ تو مجاز کی ضد کیا ہوگی؟ ضد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ کو، الٹا کو۔ ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈ کو۔ یہاں کبھی کبھی ضد کی جمع جو ازداد بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ازداد بھی پوچھ جاتا ہے کہ مجاز کا ازداد کیا ہوگا، مگر یہاں پر ضد واحد پوچھا گیا ہے۔ تو مجاز کی ضد یاد رکھیے گا، اپوزٹ ورڈ کو الٹا ورڈ کو کہتے ہیں۔ تو مجاز کی 24 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، اس کی حقیقت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ضد حقیقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ سود کی ضد کیا ہوگی؟ سود جو لیتے دیتے ہیں، اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس کی ضد ہو جائے گی ضیاء۔ اس کی ضد کیا ہو جائے گی؟ ضیاء۔ تو دوستو آپ کو میں نے 25 سوال کروایا کہ آپ کو 25 کا
سوال اس وجہ سے کرواتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یقینی طور پر آپ کو یہاں سے 70 سے 80% اس ماڈل پیپر سے آپ کو ضرور سوال ٹکرائے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، زیادہ سے زیادہ بھرپور پیار دیجیے گا تاکہ میں آپ کے درمیان ایسی ویڈیو لے کر آ سکے۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔